اب یہ آیت نمبر 27 سے وہ مشہور واقعہ آ رہا ہے جس پہ میری آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، قابیل اور حابیل کا واقعہ جو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ان کے نام قرآن و سنت میں تو نہیں آئے، اسرائیلی روایات میں ہے، قابیل اور حابیل۔ جو قاتل تھا اس کا نام قابیل ہے۔ قاتل قاف الف ہوتا ہے، قابیل وہ بھی قاف الف ہے، یاد رکھنا آسان ہے۔ حابیل جو ہلاک ہوا وہ ہا سے ہوتا ہے، تو حابیل بھی ہا سے، یہ میں نے یاد رکھنے کے لیے آپ کو بتایا۔ قاتل کے قاف سے قابیل کو یاد رکھنا ہے، بس قابیل ہی یاد رکھو، دوئے نو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، حابیل مقتول ہی ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اسرائیلی روایات میں ملتا ہے، ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کہنا یہ ہم اپنی قرآن و سنت میں سے کہیں سے دکھا سکیں تو نہیں ہے۔ اہل تشیع بھی ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ اپنے ائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ بہرحال نبی الاسلام سے کوئی ایسی چیز منقول نہیں ہے کہ شروع میں یہ انسانیت کیسے چلی۔ قرآن میں تو صرف اتنا ہی آتا ہے سورہ النساء میں کہ ہم نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر اس سے کثیر تعداد میں مرد و عورت بسا دیے۔ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے دو جوڑے ہوتے تھے، ایک صبح کے وقت شام، اور پھر ان کا کراس ہوتا تھا، صبح کا جو مرد ہے وہ شام کی عورت کے ساتھ اور شام والا جو مرد صبح کی اور اسی میں اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، قرآن میں واقعہ نہیں ہے، چونکہ نالج کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں۔ تو جھگڑا اس بات کے اوپر ہو گیا قابیل اور حابیل کا، یعنی قابیل چاہتا تھا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے یعنی میری سسٹر، اس کے ساتھ میں شادی کروں۔ ویسے تو دوسری بھی سسٹر تھی اگر اس طریقے سے ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ انسانیت کو سٹارٹ کرنے کے لیے سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ شیعہ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی توہین ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ بہن بھائیوں کا نکاح کرائیں گے، بھئی سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ تو سٹارٹ لینا ہوگا، اس حساب سے تو پھر آپ توہین تو یہ بھی کہیں کہ حضرت آدم کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی ہیں، تو وہ تو پھر ان کی بیٹی ہوئی نا، ان کے جسم کا حصہ تھی نا، تو پھر وہ بھی نہ منو۔ تو ان کہانیوں میں الجھے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے جناب وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اور نکلو ان سے بھی، اگو کڈو کے کرنا ہے دیشو۔ اللہ نے بھی دیکھیں نام بتانے اور ریزن ہی نہیں بتائی، ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس سے ایک مورل لیسن حاصل کیا کہ جب ان کا کنفلکٹ ہوا جس مرضی بات پہ ہوا، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم قربانی دیں گے، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پہ ہوگا، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ ناحق ہوگا۔ اور اس وقت قربانی یہ قبول ہوتی تھی، سورہ آل عمران میں ہے کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، وہ قبولیت کی دلیل ہوتی تھی، اور جو نامقبول چیز ہوتی تھی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ بھی کیا کافروں نے کہ بنی اسرائیل والا، تو اللہ نے فرمایا بھئی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو جب یہ معجزات دیے گئے تو تم نے ان کی کوئی اطاعت اختیار کر لی تھی جو اس نبی کو مان لو گے؟ یہ تمہارے بہانے ہیں، پھر کوئی اور بہانہ ڈال دو گے۔ تو اب یہ اس واقعے کا ذکر ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کے پڑھ کے سنائیے آدم کے دو بچوں کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، تو ہم نے قبول کر لی دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل من الاخر، جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اس کا انڈیکیٹر کیا تھا؟ آگ نے آ کے جلا لیا جس کی قبول ہوئی تھی۔ قال لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ جیلسی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو پہلا جو قاتل تھا جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی قابیل، اس پہ بھی جا کے اس قتل کا وبال ہوتا ہے، اسے بھی سزا ہوتی ہے کیونکہ اس نے یہ کام شروع کیا تھا، اور اس قاتل کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس کے بھائی نے اس سے علمی جواب دیا، جب اس نے کہا نا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، انہوں نے کہا بھائی جی ٹھہر جاؤ، علمی گل کرو، ایک قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو سرتن سے جدا نہیں، یہ اللہ نے قبول کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہوں تہاڈا نماز دا طریقہ اگر بخاری مسلم وچ نہیں پہ نکلدا تو لڑنے دی کیڑی گل ہے؟ سرتن سے جدا کیوں؟ ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک اب پتہ وہ کافی ایک حدیث بھی مشہور کی ہوئی ہے المعجم الکبیر طبرانی کی، من سب نبی فقتلوہ، فقتلوہ ہو،
اور وقف کرو گے سر فقتلو ہو نہیں ہوگا، فقتلو ہوئے گا. جو نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو. روایت تو خیر یہ ضعیف ہے. باقی فساد فی الارض والا معاملہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. ان کو کہ یہ حدیثیں تو آپ کو یاد ہیں. ایک اسی قافیے کے اوپر ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا، جس نے پھر نبی علیہ السلام کو گالی دی، پھر اگے دوسرا جملہ جوڑ لو، من سبا نبی فقتلو. ہوں دسو کنوں کنوں قتل کرنا، کدیاں قبراں جا کے پٹنیاں نے جنہوں نے حضرت علی نو گالاں کڈیاں نے. انہوں کو یہ پورا بیان کرو، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نے نعم المولا و نعم النصیر جوڑ لیا ہوا ہے نا، ہے دونوں قرآن کی آیات ہیں. ٹھیک ہے، دو میسج ایک جگہ جمع کر دیے. اب اس کو آپ یوں کرا کریں، پہلے بولا کریں من سبا علی فقد سبنی، نبی نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور اگے پھر جملہ من سبا نبی فقتلوہ، جڑا نبی نو گال کڈے انہوں منڈ کے رکھ دیو. یہ میں ان کی ڈاکٹر نے بتا رہا ہوں، یہ جوڑے نا. پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے بھی حضرت علی کو کس نے گالی دی، اس کے لیے پھر آپ انجینئر صاحب کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں نے یہ ایک تفنن کے طور پہ ایک بات کر دی.